بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحج کا مطالعہ چل رہا تھا ہمارا۔ آیت نمبر 38 سے آج ہم نے پڑھنا ہے سورة الحج۔ جی، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، پیچھے جو ہے وہ مناسک حج کی بھی بات ہو گئی اور قربانی کی بھی بات ہو گئی کہ قربانی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ تکبیر پڑھیں اور نہ اللہ تعالیٰ کو تقویٰ پہنچتا ہے، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے قربانی کے جانوروں کو، نہ ان کا خون۔ تو اب آگے یہ جو حکم آ رہا ہے وہ کس چیز کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا، مکہ مکرمہ میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جاتے تھے، اتنے شدید ظلم کیے جاتے تھے کہ کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ کوئی بھی مسلمان ان کے ظلم و ستم سے بچ سکے، وہ زخمی اور چوٹ کھائے ہوئے ہوتے تھے۔ تو قیام مکہ کے آخری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کے ساتھ جو صحابہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد کافی اچھی ہو چکی تھی، خاصی ہو چکی تھی، اور وہ کفار کے ظلم و ستم کا جو ہے وہ شکایت کرتے اور اس کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا فرماتے کہ ابھی مجھے قتال کی، جہاد کی اجازت نہیں ملی، تو ابھی صبر کرو بس۔ تو یہ سلسلہ 10 سال تک جاری رہا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موطن مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق، جسے کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر تھے، تو مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا اخرجو نبیہم لیہلکن، یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے، اب ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر مدینہ منورہ پہنچے تو پھر یہ والی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے، یہ آیات نازل ہوئیں، ٹھیک ہے؟ یہ والی آیات آگے، یہ والی آئیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کریں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ان اللہ یدافع، اللہ تعالیٰ مدد ان کی دفاع کریں گے مشرکین سے، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا ایک کہ بھئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، اور نبیوں کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں عمرہ کی غرض سے نکلے، اور جب تشریف لے کے گئے مقام حدیبیہ پہ پہنچے تو ان کو عمرہ کرنے سے مشرکین نے روک دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کی کمر کو توڑ دیں گے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور آئندہ اس کے بعد اب ان کی کمر ٹوٹ جائے گی اور کمزور و پست ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کفار مکہ کی جو قوت تھی وہ ٹوٹتی گئی مسلسل، اور یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب اسی وجہ سے جو اگلی آیات ہیں اس میں اسی کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑیں کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اب جو مستشرقین ہیں، آج کل کے لوگ جو مسلمانوں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ جہاد کا حکم دیا گیا ہے، قتل و غارت کا حکم دیا گیا ہے، یہ تو بہت ہی متشدد دین ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وجہ بتا رہے ہیں کہ اب جنگ کی 10 سال ظلم و ستم سہا کے کہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، کفار مکہ ہدایت پہ آ جائیں گے، اللہ نے حکم نہیں دیا، صبر کرنے کا حکم دیا، وہ دور نہیں نظر آتا نا۔ بس یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کا دین متشدد ہے، دہشت گردی والا دین ہے، اور جہاد کرنا، کافروں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرنے کا حکم ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ مسلسل 13 سال تک صبر و ضبط کی تلقین اللہ نے کی کہ مکہ مکرمہ میں، اور کہ کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد اب مدینہ پہنچ کر ان کے ظلم و ستم کا جواب دینے کی اجازت دے دی گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اس چیز کا حکم دیا گیا، اب جہاد کا
کلم کلا حکم دے دیا گیا کہ اب مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اب وہ اجازت کیا بلکہ حکم دے دیا گیا کہ اب وہ ان کے خلاف لڑیں گے، نکلیں گے۔ اچھا، اس آیت میں قتال کا حکم دے دیا گیا کفار کے بارے میں، کفار مکہ کے بارے میں کہ ان سے قتال کیا جائے، جبکہ اس سے پہلے 70 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں قتال کو منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جہاد و قتال کی حکمت کیا ہے؟ جو اہل مغرب جو جہاد کو ایک بتاتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردانہ یہ فعل ہے، اور اسلام میں جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے کچھ مواقع پر اور کچھ پہ فرض کفایہ ہوتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ذکر کی گئی ہے؟ تو یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی ذکر کر دی۔ اگلی آیت میں دیکھیے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ ترجمہ دیکھیے غور سے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسروں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کے دین کی مدد کریں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا، بڑے اقتدار والا ہے۔ دیکھیں حکمت کیا ذکر کی، اگر جہاد کا حکم نہیں ہوگا، اگر لڑنے کا حکم نہیں ہوگا، مسلمان اپنا دفاع نہیں کریں گے، تو کیا ہے، پھر دین اور مذہب کی حقیقت ہی نہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی مذہب بھی قائم نہ رہ سکتا۔ اب مذہب اور دین کی یعنی خیر نہیں تھی اور ساری عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی، تو انسان کا جو مذہب پر عمل کرنا ہے، دین کی جو بیس ہے وہی ختم کر دی جاتی۔ تو جتنے بھی دین و مذہب دنیا میں آئے ہیں ان کی اصل بنیاد اللہ کی طرف سے اور وحی کے ذریعے سے قائم ہوئی تھی۔ اب یہ بات نہیں سمجھنی چاہیے کہ اچھا جی اب تو یہود و نصارہ کی کلیسا بھی ہیں، چرچز بھی ہیں، ان کو نہیں توڑنے کا حکم، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو اب کلیسا اور جو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے صوامع و بیع و صلوات، یہ تمام جگہیں پہلے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے مقرر تھیں۔ ٹھیک ہے، تو بعد میں تحریف ہو کر ان میں کفر و شرک داخل ہو گیا۔ اپنے اپنے وقت میں وہ حق پر تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ حق پر ہی عبادت گاہیں تھی، تو انہی عبادت گاہوں کا یہاں ذکر ہے کہ ان کا احترام اور حفاظت فرض تھی۔ ٹھیک ہے، ان عبادت گاہوں کی جو بنیاد ہے وہ وحی پر، نبوت پر تھی، اور جن کی وحی اور نبوت پر بنیاد نہیں ہے، جیسے آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، بت پرست ہیں، تو ان کے عبادت خانے کسی وقت بھی قابل احترام نہیں تھے اور نہ اب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ انہی صوامع کہتے ہیں، 100 معا کی جمع ہے۔ یہ نصارہ کے جو عیسائیوں کے جو تارک دنیا راہب ہوتے ہیں، جو دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں، ان کی مخصوص عبادت گاہیں ہوتی ہیں، ان کو صوامع کہتے ہیں۔ اور بیعتن کی جمع ہے، اس میں جو نصارہ کے عام کنیسے ہیں جس میں عام چرچز کہتے ہیں، ان میں ان کا نام ہے کہ وہاں پر آتے ہیں۔ اور صلوات کی جمع ہے، یہود کے عبادت خانے کو کہتے ہیں، یعنی یہود کے عبادت خانے کو کہتے ہیں۔ اور مساجد مسلمانوں کے عبادت خانوں کا نام ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کا حکم نہ آتا تو کسی زمانے میں کسی بھی ملت اور مذہب کی جگہ نہ رہتی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ڈھا دی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس وجہ سے کہ انسان کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے شریعت آئی ہے، دین اسلام آیا، اس پر عمل کرنے سے روکتا ہے جو، تو پھر اللہ کا قانون کیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ اچھا، جہاد ایک ہے اپنے دین کی خاطر اور ایک میں اپنی جان بچانے کی خاطر۔ ٹھیک ہے، اپنے جان کو بچانے کے لیے بھی جہاد کا حکم ہے،
اور جہاں پر انسان اپنے دین پر نہیں عمل کر پاتا، اس کو روکا جاتا ہے، تو ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہو جاتا ہے۔ اور اگر جہاد کرنے کی استعداد نہیں ہے، ویسا اسلحہ نہیں ہے، ویسا آپ کے اندر قوت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی فورس نہیں ہے، تو پھر آپ پر فرض ہو جاتا ہے اس جگہ سے ہجرت کر جانا، اور ہجرت کر کے وہاں پر جانا جہاں پر آپ کو آپ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہجرت کی جاتی ہے ہمارے ہاں پاکستان سے اپنا مستقبل بنانے کے لیے، ہم لندن چلے گئے ہیں، ہم امریکہ چلے گئے ہیں، اس ہجرت کو ہم کیا حکم دیں گے؟ صرف پیسہ کمانے کے لیے؟ تو یہ وہ ہجرت نہیں ہے۔ وہاں سے یعنی بہتر یہی کہ جہاں پر انسان اپنے دین پر عمل کر سکتا ہے اسی جگہ کو ہی اپنا مسکن بنائے۔ چلیے جی، اب دیکھیں آگے، دیکھیں اگلی والی جو آیت ہے، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ دیکھیں الذین ان مکناہم، یہاں سے اگر میں آپ کو کم الفاظ میں ایک بات سمجھانا چاہوں تو خلفائے راشدین کی جو حکومت ہے، جو ہمارے جو خلفاء ہیں، چار خلفاء، ان کی خلافت کا اس بات ہو رہا ہے، ان کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، پیچھے ہجرت جنہوں نے کی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، تو کون نکالے گئے؟ مہاجرین نکالے گئے۔ مہاجرین میں کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ تو ہمارے خلافت کے جو یہ چار جو صحابہ کرام ہیں، ان کے بارے میں دیکھیں کہ ان کو اگر زمین میں اقتدار دیا گیا تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے۔ تو یہاں پر خلفائے راشدین کے حق میں قرآن پاک کی پریڈکشن ہے، پیشین گوئی ہے، اور اس کا ظہور بھی ہو گیا اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو الذین ان مکناہم فی الارض، یعنی ان کی صفت بتائی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظلمن، بغیر کسی حق کے نکالا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کریں گے کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، برے کاموں سے روکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ یہ والی جو آیات ہیں ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئیں، جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی دیکھیں اس وقت مسلمانوں کو زمین میں حکومت و اقتدار تو حاصل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پیشین گوئی دے دی کہ جب ان کو اقتدار حکومت ملے گا تو دین کی صحیح معنی میں خدمت سر انجام دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس بارے میں کیا فرماتے تھے؟ ثناء قبل بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثنا ہے، یعنی ابھی انہوں نے یہ عمل کیا نہیں ہے صحابہ نے، لیکن اللہ نے ان کے اس عمل کی ہی جو ہے وہ قبل از وقت ہی ان کی تعریف بیان کر دی ہے۔ تو اس طریقے سے اس خبر کا وقوع کس طریقے سے ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین جو الذین اخرجوا کا مصداق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے زمین کی کیا دی؟ قدرت ہاتھ دی، حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔ جب ان کے پاس یہ آ گئی تو انہوں نے اپنے اعمال اور کردار سے اور اپنے کارناموں سے دنیا کو دکھا دیا کہ اقتدار کو چلانا، حکومت کو چلانا کس طریقے سے ہے کہ جہاں پہ وہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام کو مضبوط کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی کے راستوں سے روکیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات ذکر، تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ خلفائے راشدین سب کے سب اسی بشارت، اسی خوشخبری کے مصداق ہیں، یعنی ان پہ یہ چیز سچائی اور یہ جو خوشی ہے، یہ خوشخبری ہے، یہ ان کے اوپر صادق آتی ہے، اور یہ نظام خلافت ان کے اپنے اپنے زمانے میں قائم ہوا جو صحیح حق پر تھا اور عین اللہ کے قانون کے مطابق تھا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، اس آیت کو اگر ہم اس آیت کا عام معنی لیں، یعنی ہم یہ لیں کہ یہ آیت عام ہے، تو اس سے کیا ہوگا
کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے، جن کو بھی اللہ نے اقتدار دیا اور وہ یہ کام کریں گے جو خلفائے راشدین نے اپنے اپنے وقت میں سر انجام دیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے وہ مقبول بندے کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد و ثمود کی قومیں بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، وقوم ابراہیم وقوم لوط، نیز ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم، واصحاب مدین وکذب موسیٰ فأملیت للکافرین ثم اخذتهم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی، پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے پکے بنے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھر نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جس سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کیا وہ عبرت حاصل نہیں کرتے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں زمین میں سیر کرتے؟ اب یہ سیر سپاٹے کا کرنا جو سیر و سیاحت ہوتی ہے، تو ہر کوئی چھٹیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، کچھ نکل جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مطلوبی چیز ہے، تو کرنی چاہیے۔ تو اگر اس سے انسان کو عبرت حاصل ہو تو یہ مطلوب دینی ہے، یعنی دین کا مطلوب ہے، یہ اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، یہ مستحب ہے اس میں معاملے میں کہ اگر انسان زمین میں سیر کرے، سیر و سیاحت کرے اور اس طرح کی انفارمیشن لے کہ میں اس سے عبرت حاصل کروں گا، بصیرت حاصل کروں گا، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ، یعنی ان کے دل جو ہے وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ وہ اس کو محسوس کریں اور اس سے عقل لیتے ہیں، تاکہ وہ تاریخ کو دیکھیں اور عبرت کی نظر سے ان کو دیکھیں، بس یہ نہیں ہو کہ بس انفارمیشن کے لیے، بلکہ اس کوئی بھی واقعہ اس کو عبرت کے لیے دیکھا جائے اور اس پہ اس جگہ پہ جایا جائے۔ ابن ابی حاتم نے کتاب التفکر میں حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جوتے بنا لو اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لے لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھرو یہ آہنی جوتے گھس جائیں اور آہنی عصا ٹوٹ جائے۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس سیر و سیاحت کا مقصد وہی عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ثواب کا باعث ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے 1000 سال ہونے سے کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے متشابہات میں شمار کرتے ہیں کہ اس کی سمجھ کو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کی صحیح تشریح اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ایک دن 1000 کے برابر ہونے کا، ٹھیک ہے۔ تو کفار کے سامنے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے کفر کے نتیجے میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں عذاب آئے گا، تو وہ اس کا عذاب اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اتنے دن گزر گئے لیکن کوئی عذاب نہیں آیا، اگر واقعی کوئی عذاب آنا ہے تو ابھی کیوں نہیں آیا؟
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ تو ضرور پورا ہوگا. رہا اس کے وقت کی تعین کا تو اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا. اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ اس کے آنے میں دیر ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس مدت کو اگر 1000 سال سمجھتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ 1000 سال جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے. اب یہاں پر ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا. اس میں 2 احتمال ذکر کیے جاتے ہیں. یعنی اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے تو اس قیامت کا دن ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن قیامت کے دن جو ہولناکی ہوگی اور جو ہیبت ناک حالات ہوں گے اس کی وجہ سے یہ دن اتنا لمبا محسوس ہوگا جیسے 1000 سال ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک معنی ذکر کیا جاتا ہے. ایک احتمال ایک دن کا 1000 ہونے کا سال ہونے کا یہ مطلب ہے. دوسرے مطلب کیا ہے کہ عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لیے دنیا کے 1000 سال ہی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک حدیث سے بھی اس کی سند ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء مہاجرین کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دیتا ہوں، اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے، اور اللہ کے ہاں ایک دن 1000 سال کا ہوگا. اس لیے فقراء اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تفسیر میں جو راجح لیا گیا ہے وہ اسی قول کو لیا گیا ہے کہ یہ سال کو بڑھا دیا جائے گا، لمبا کر دیا جائے گا. سورۃ المعارج میں بھی آخرت کے دن کو 50,000 سال کے برابر قرار دیا ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ. تو یہاں پر یہ ذکر کی جاتی ہے کہ امتداد ہوگا، لمبا کر دیا جائے گا وہ دن، اور ہر ایک کی شخص کی جو مصیبت ہے، شدت ہے، اس کے حساب سے کم و بیشی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کسی کو وہ دن 1000 سال کا محسوس ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے، کسی کو 50,000 سال کا، اور کسی کو دوسرے معنی میں لے جائیں تو آخرت کا دن اس کو 50,000 سال کا محسوس ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ ممکن ہو سکتا ہے جس طریقے سے امتداد یعنی لمبا دن ہو جائے، یا پھر قیامت کا دن لیا جائے کہ وہ اپنی وہ اعمال کی جب پیشی ہوگی تو اس کی ہولناکی اور ہیبت ناک حالات دیکھ کے یوں لگے گا جیسے دن اتنا دراز ہو گیا ہے، جیسے 1000 سال کے برابر ہو جائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے. وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچا دکھلانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو رکوع ہمارے مکمل ہو گئے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم اس سے آگے شروع کریں گے آیت نمبر 52 سے. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. جی اہلیہ. جی نوید ہیں، نوان ہیں. جی چلیے جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.